السلام علیکم اور ویلکم ہے آپ سب کو پاکستان آفیسرس اکیڈمی میں۔ آج ہم پارٹ 1 کا لیکچر 4 شروع کر رہے ہیں جو سی ایس ایس انٹروڈکشن اسٹریٹجی کا ایک اہم حصہ ہے۔ پچھلے لیکچرز میں ہم نے یہ سیکھا کہ سی ایس ایس کیا ہوتا ہے، اس کی امپورٹینس، ایگزامس کا اسٹرکچر اور سبجیکٹس گروپس کیا ہوتے ہیں، ایلیجبلٹی کرائٹیریا اور اپلیکیشن پروسیس کس طرح ہوتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی کریٹیکل ٹاپک پر، آپشنل سبجیکٹس کیسے سلیکٹ کرنے۔ یہ فیصلہ آپ کی سی ایس ایس جرنی کا سب سے امپورٹنٹ اسٹیپ ہے، کیونکہ اسی پر آپ کے مارکس، میرٹ اور ایلوکیشن ڈیپینڈ کرتی ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم یہ سمجھیں گے کہ آپشنل سبجیکٹس کا اسٹرکچر کیا ہے، گروپ رولز کیا ہیں، اوور لیپنگ سبجیکٹ کا فائدہ کیا ہے، اور ریئل ایگزامپل کے ذریعے آپ کو گائیڈ کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ سی ایس ایس ایگزام میں ٹوٹل سبجیکٹس کتنے ہوتے ہیں۔ ٹوٹل آپشنل سبجیکٹس، یو ہیو ٹو سلیکٹ آپشنل سبجیکٹس ٹوٹلنگ ایگزیکٹلی 600 مارکس۔ دیز سبجیکٹس آر سلیکٹڈ فرام FPSC 7 group. Each subject is either 1 or 200 marks. You can choose 3 subjects of 200 marks, 2 subjects of 100 marks and 2 subjects of 200 marks. As long as total is equal to 600 marks. سی ایس ایس ایگزام میں آپ کو آپشنل سبجیکٹ کا ایسا کمبینیشن سلیکٹ کرنا ہوتا ہے جو ایگزیکٹلی 600 مارک کا ہو۔ یہ سبجیکٹس آپ کو FPSC کے 7 گروپ میں دیے جاتے ہیں اور ہر سبجیکٹس کا یا تو 100 مارک ہوتا ہے یا تو 200 مارک۔ آپ کچھ اس طرح سے کمبینیشن چوز کر سکتے ہیں، 3 سبجیکٹس لیں 200 مارک والے جو ایگزیکٹلی 600 مارک بن سکتے ہیں، اور یا تو آپ 2 سبجیکٹس لیں 200 مارک کے جو 400 بنتے ہیں، پلس میں 2 سبجیکٹس لیں 100 مارک والے، تو یہ ایگزیکٹلی بنتے ہیں 600 مارک۔ ایون آپ ایسے بھی چوز کر سکتے ہیں کہ 6 سبجیکٹس لیں، وہ بھی ہر سبجیکٹس جو 100 مارکس کا ہو، یہ بھی ایگزیکٹلی 600 مارک بن رہے ہیں۔ بس یہی یاد رکھیں، ٹوٹل مارکس ایگزیکٹلی 600 مارک ہونے چاہیے، نہ زیادہ نہ کم۔ اس سلیکشن میں آپ کی اسٹریٹجی، انٹریسٹ اور اکیڈمک بیک گراؤنڈ کا میچ ہونا بہت ضروری ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں وہ 7 گروپ کون سے ہوتے ہیں جو FPSC آپ کو پرووائڈ کرتا ہے اور ان گروپ کے رولز کیا ہیں۔ FPSC has divided optional subjects into 7 groups. You can only pick one subject from each group in most cases, so be careful. You cannot select multiple subjects from the same group. FPSC نے آپشنل سبجیکٹس کو 7 گروپ میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ ان گروپ کے سلیکشن میں ایک امپورٹنٹ رول ہے، عام طور پر آپ ایک گروپ سے صرف ایک ہی سبجیکٹ چوز کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیم گروپ کے ملٹیپل سبجیکٹ سلیکٹ نہیں کر سکتے، چاہے ان کا ٹوٹل مارکس 600 میں آ بھی جائے۔ اسی لیے آپشنل سبجیکٹ سلیکٹ کرتے وقت بہت احتیاط ضروری ہے تاکہ آپ کی سلیکشن FPSC کے رولز کے مطابق ہو اور آپ کا فارم ریجیکٹ نہ ہو۔ تو ریممبر 1 سبجیکٹ پر گروپ موسٹلی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سمارٹ سلیکشن اسٹریٹجی کیا ہے، آپ کون کون سے سبجیکٹس چوز کریں۔ When choosing optional subjects, consider your academic background, personal interest in the subject, scoring trends, check past result status, overlapping content with compulsory subjects, subject length and syllabus difficulty. Avoid selecting random or trendy subjects blindly. CSS کے آپشنل سبجیکٹ سلیکٹ کرتے وقت صرف ٹرینڈ یا دوسروں کے دیکھ کر چوائس نہ کریں، سمارٹ سلیکشن بہت ضروری ہے۔ کچھ کی پوائنٹس ہمیشہ یاد رکھیں۔
آپ کا اکیڈمک بیک گراؤنڈ جس میں آپ کمفرٹیبل ہوں اور پرسنل انٹرسٹ تاکہ آپ بورنگ سبجیکٹ سے فرسٹریٹ نہ ہوں. اسکورنگ ٹرینڈ پاسٹ پیپرز اور رزلٹ اسٹیٹس ضرور انالائز کریں. اوور لیپنگ کانٹینٹ اگر کسی سبجیکٹس کا لنک کمپلسری پیپر سے ملتا ہے تو فائدہ ہو سکتا ہے. سلیبس لینتھ اینڈ ڈیفیکلٹی کچھ سبجیکٹس شارٹ ہوتے ہیں لیکن ٹرکی اور کچھ لینتھی لیکن مینیجیبل. سب سے امپورٹنٹ بات ہے رینڈم یا بس پاپولر سبجیکٹس بلائنڈلی سلیکٹ نہ کریں. ہر چوائس آپ کی اسٹرینتھس اور اسٹریٹجی کے مطابق ہونی چاہیے. اب ہم دیکھتے ہیں اوور لیپنگ اسٹریٹجی کیا ہے. سم آپشنل سبجیکٹس ہیلپ ود کمپلسری ونس. فار ایگزامپل انٹرنیشنل ریلیشنز ہیلپ ان کرنٹ افیئرس. انوائرمنٹل سائنس اوور لیپس ود جنرل سائنس اینڈ ایسے. جینڈر اسٹڈی ہیلپس ان ایسے اینڈ پاکستان افیئرس. This can save your preparation time and increase your score. Overlapping strategy CSS کی پریپریشن میں ایک سمارٹ اپروچ ہے. اوورلیپنگ اسٹریٹجی یعنی ایسے آپشنل سبجیکٹس چوز کرنا جو آپ کے کمپلسری پیپرز میں بھی مدد کریں. کچھ ایگزامپل دیکھیے. انٹرنیشنل ریلیشنز ہیلپ کرتا ہے کرنٹ افیئرس اور پاکستان افیئرس کے پیپرز میں. انوائرمنٹل سائنس کافی کنٹینٹ شیئر کرتا ہے جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی اور ایسے پیپر کے ٹاپکس کے ساتھ. جینڈر اسٹڈیز آپ کو بینیفٹ دیتا ہے ایسی اور پاکستان افیئرس دونوں میں. اس اسٹریٹجی کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ملٹیپل پیپرز کے لیے ایک ہی کانسیپٹ یا مٹیریل یوز کرنا پڑتا ہے جو آپ کا پریپریشن ٹائم سیو کرتا ہے اور آپ کے اسکور امپروو ہونے کے بھی چانسز بڑھاتا ہے. تو اگر آپ سمارٹلی پلان کریں تو اوور لیپنگ سبجیکٹس آپ کی CSS جرنی کو آسان اور افیکٹو بنا سکتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں ہائی اسکورنگ سبجیکٹس کیسے ہیں. بیسڈ آن ٹرینڈس. ہائی اسکورنگ سبجیکٹس بیسڈ آن ٹرینڈس. While scoring trends change, commonly high scoring subjects are criminology, gender studies, sociology, psychology, business administration, public administration, international relations. اگر CSS کے رزلٹ ٹرینڈس کو دیکھا جائے تو کچھ آپشنل سبجیکٹس ریگولرلی ہائی اسکورنگ ثابت ہوئے ہیں. ان میں شامل ہے کرمنالوجی, جینڈر اسٹڈیز, سوشولوجی, سائیکولوجی, بزنس ایڈمنسٹریشن, پبلک ایڈمنسٹریشن اور انٹرنیشنل ریلیشنز. لیکن یاد رہے اسکورنگ ٹرینڈس ہر سال چینج بھی ہوتے ہیں اور ہر سبجیکٹس ہر کینڈیڈیٹ کے لیے ایکولی اسکورنگ نہیں ہوتا. یعنی جو ایک اسٹوڈنٹس کے لیے ہائی اسکور لایا وہ دوسرے کے لیے مشکل بھی ثابت ہو سکتا ہے اگر انٹرسٹ یا انڈرسٹینڈنگ اسٹرانگ نہ ہو. اب ہم آپ کے ساتھ ایک سیمپل کمبینیشن کرتے ہیں آپشنل سبجیکٹس کا جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے ہمیں کمبینیشن بنانا ہے. ایگزامپل نمبر 1 ہے سائنس بیک گراؤنڈ. انٹرنیشنل ریلیشنز 200 مارکس. Physics contains 200 marks. Gender studies contains 100 marks. Environmental science contains 100 marks. Example number 2. Political science contains 200 marks. Sociology contains 100 marks. Gender studies contains 100 marks. Public administration contains 100 marks. ہم نے ہسٹری آف USA اس میں مینشن نہیں کیا, اس کو بھی آپ نوٹ کر لیجئے گا. ہسٹری آف USA کنٹینس 100 مارکس. آپشنل سبجیکٹس چوز کرتے وقت آپ کی اکیڈمک بیک گراؤنڈ کا بہت اہم رول ہوتا ہے. چلیے کچھ سمپل کمبینیشن دیکھتے ہیں جو کامنلی سائنس اور سوشل سائنس اسٹوڈنٹس کے لیے کام آتے ہیں. ایگزامپل نمبر 1 از سائنس بیک گراؤنڈ. سائنس بیک گراؤنڈ میں انٹرنیشنل ریلیشنز 200 مارک کا ہوتا ہے. فزکس 200 مارک کا ہوتا ہے. جنرل اسٹڈیز 200 مارک کا ہوتا ہے.
انوائرمنٹل سائنس 100 مارک کا ہوتا ہے۔ یہ کمبینیشن ان اسٹوڈنٹس کے لیے بہترین ہے جو سائنس کے سبجیکٹس میں کمفرٹیبل ہیں لیکن کرنٹ افیئر اور سوشل ٹاپکس بھی ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں ایگزامپل نمبر 2 جو کہ سوشل سائنس بیک گراؤنڈ کا ہے، جس میں آتے ہیں پولیٹیکل سائنس جو 200 مارک کا ہوتا ہے، سوشولوجی جو 100 مارک کا ہوتا ہے، جینڈر اسٹڈیز جو 100 مارک کا ہوتا ہے، پبلک ایڈمنسٹریشن وہ بھی 100 مارک کا ہوتا ہے، ہسٹری آف یو ایس اے وہ بھی 100 مارک کا ہوتا ہے۔ یہ کمبینیشن ان کینڈیڈیٹس کے لیے آئیڈیل ہے جو پولیٹیکل تھیوری، گورننس اور سوشل ڈائنامکس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں۔ تو سبجیکٹ سلیکشن میں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ اپنی اسٹرینتھ اور بیک گراؤنڈ کو سمجھ کر ہی کمبینیشن بنائیں تاکہ پریپریشن افیکٹو ہو اور رزلٹ اسٹرانگ آئے۔ سو دوستوں، آپشنل سبجیکٹس کا سلیکشن صرف ایک فارمیلٹی نہیں، یہ آپ کے سی ایس ای سکسیس کا ایک فاؤنڈیشن بن سکتا ہے۔ اپنی بیک گراؤنڈ، انٹرسٹ اور سلیبس انالائسز کے ذریعے انٹیلیجنٹ ڈیسیجن لینا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کنفیوزڈ ہیں تو گائیڈنس لینا از 100% ریکمینڈیڈ۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے سی ایس ایس اسٹڈی پلانس 6 منتھس اور 12 منتھس کا، جس میں ہم دیکھیں گے کہ آپ 6 منتھس میں سی ایس ایس اسٹڈی پریپریشن کیسے کر سکتے ہیں یا 12 منتھ میں سی ایس سی پریپریشن کیسے کر سکتے ہیں۔ اسٹے کنیکٹڈ وتھ پاکستان آفیسرس اکیڈمی۔ لیٹس